السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ کی لائبریری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 6 کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں، حسب روایت جو میرے چینل پر نیو ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیجئے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں قسط نمبر 6 کا۔ روہنی کہنے لگی، پجاری رگھو بڑی زبردست تلسمی قوت کا مالک ہے۔ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے وار کو ناکام ضرور بنا سکتی ہوں اور اس پر چھپ کر یا گھات لگا کر وار بھی کر سکتی ہوں۔ میں اس کے سامنے نہیں جا سکتی۔ اگر میں اس کے سامنے آ گئی تو پھر اپنا آپ نہیں بچا سکوں گی۔ یوں مجھے اس سے دو رخی جنگ کرنا ہوگی۔ اس سے اپنا آپ بچانا بھی ہوگا اور اس پر وار بھی کرنا ہوگا۔ ہماری یہ جنگ پستول و بندوق کی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ طلسمی منتروں کی جنگ ہوگی۔ میں نے روہنی سے کہا، میں نے سن رکھا ہے کہ ہر جن، بھوت یا چڑیل کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ اگر انسان کو اس کمزوری کا پتہ چل جائے تو وہ چڑیل یا بھوت انسان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ پجاری رگھو بھی ایک بدرو ہے، ایک بھوت ہے۔ کیا اس کی کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے؟ روہنی کہنے لگی، ضرور ہوگی۔ قدرت نے ان شیطانی بدروہوں کی ہلاکت کے لیے ان کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ضرور رکھا ہوتا ہے۔ پجاری رگھو کی بھی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوگی، ہے اس کا مجھے علم نہیں۔ اس کا ہمیں سراغ لگانا ہوگا۔ یہ سراغ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ روہنی گہری سوچ میں تھی، کہنے لگی، پجاری رگھو کی کمزوری کا راز مجھے مردہ برہمن لڑکی کی ادھ جلی لاش ہی بتا سکتی ہے۔ ایسی لاش جسے چتا کی آگ پر پوری طرح جلائے بغیر دریائے گنگا کی لہروں کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ میں نے کہا، یہ تو بڑی پیچیدہ اور بھول بھلائیوں والی بات ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، ہر ہندو عورت اور مرد کی لاش کو جب چتا پر رکھ کر آگ لگائی جاتی ہے تو اس کے جسم کو پورے طور پر جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے رشتہ دار صبح کے وقت ان کی ہڈیاں وغیرہ برتن میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ کسی برہمن عورت کی ایسی لاش ہمیں شاید کہیں سے بھی نہیں ملے گی جسے آدھا جلا کر دریا میں بہا دیا گیا ہو۔ روہنی کہنے لگی، صرف ایک جگہ سے ہمیں ایسی ادھ جلی لاش مل سکتی ہے۔ وہ جگہ ہے بنارس میں، دریائے گنگا کے کنارے پر واقع شمشان ہے۔ بنارس میں دریائے گنگا کے شمشانوں کو ہندو لوگ بڑا مقدس مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی ہندو مردے کو گنگا کے گھاٹ کے شمشان میں جلایا جائے تو اس کی آتما سیدھی سورگ میں چلی جاتی ہے اور اسے آواگون کے چکر سے نجات مل جاتی ہے۔ چنانچہ لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اگر کوئی مر جائے تو وہ اس کی لاش گنگا کے گھاٹ پر نظر آتش کر دیں۔ اس وجہ سے بنارس کے دریا کنارے والے شمشانوں میں ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ وہاں مردہ لاشوں کی قطار لگی رہتی ہے۔ بنارس اور دوسرے شہروں سے بھی لوگ اپنے مردوں کو وہاں جلانے کے لیے لاتے ہیں۔ مردہ جلانے والوں کو سارا دن سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ اتنے رش میں کسی مردے کے پوری طرح سے جل کر راکھ ہونے کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے مردے گھاٹ پر لاشیں جلانے والوں کے حوالے کر کے انہیں دے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ 6-6 7-7 گھنٹے انتظار نہیں کر سکتے۔ ایسے مردوں کے ساتھ لاشیں جلانے والے یہ سلوک کرتے ہیں کہ انہیں جلدی جلدی تھوڑا بہت جلا کر ادھ جلی لاش کو دریائے گنگا میں بہا دیتے ہیں۔ ان ادھ جلی لاشوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ بعض لاشیں تیرتی ہوئی دور نکل جاتی ہیں۔ ہمیں صرف دریائے گنگا کے گھاٹ پر سے ہی کسی برہمن ہندو عورت کی ادھ جلی لاش مل سکتی ہے۔ میں نے روہنی سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ کسی ادھ جلی لاش پر تم نے چلا کیا تو وہ تمہیں پجاری رگھو کی کمزوری بتا سکے گی؟ روہنی بدرو نے کہا، یہ میں جانتی ہوں کہ اگر میرا چلا پورا ہو گیا اور چلا کاٹنے کے دوران پجاری رگھو کو پتہ نہ چل گیا تو عورت کی ادھ جلی لاش بول اٹھے گی اور مجھے بتا دے گی کہ پجاری رگھو کی کمزوری کیا ہے۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے۔ اگر دشمن کی کوئی ایسی کمزوری ہاتھ آ جائے تو اسے آسانی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ روہنی کہنے لگی، اس کے لیے ہمیں آج ہی بنارس جانا ہوگا اور وہاں کسی گھاٹ پر برہمن عورت کی ادھ جلی لاش کو تلاش کرنا ہوگا، اور اگر ہمیں پوری لاش نہ مل سکی تو کیا کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ روہنی نے کہا، پوری لاش کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے صرف ادھ جلی لاش کا سر چاہیے۔ مجھے ادھ جلے سر پر منتر پڑھ کر چلا کاٹنا ہوگا۔ میں نے کہا، بنارس یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ روہنی نے جواب دیا، فاصلہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اسی وقت بنارس روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا، بدروحوں کی دنیا میں تو مجھے بھوک کا احساس تک نہیں ہوا، شاید اس لیے کہ وہاں میں تمہارے ساتھ غیبی حالت میں تھا، مگر اب میں زندہ حالت میں ہوں، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں کسی ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔
اس کے بعد ہی میں تمہارے ساتھ بنارس جا سکوں گا۔ روہنی مسکرانے لگی اور کہا، تم زندہ انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ بھوک کا مسئلہ ہے۔ اسی نے دنیا میں سارا فساد ڈالا ہوا ہے۔ میرا یہ مسئلہ مرنے کے بعد اپنے آپ حل ہو گیا۔ مجھے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ چلو کسی ہوٹل میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا، مگر جھانسی شہر کے کسی ہوٹل میں نہیں جائیں گے۔ یہاں تم پولیس والوں کو ان کی گاڑی سمیت ہضم کر چکی ہو۔ کسی پولیس کانسٹیبل نے ہمیں دیکھ لیا تو خواہ ہمارا وقت ضائع ہوگا۔ کسی دوسرے شہر میں چلتے ہیں۔ روہنی بولی، ہم انڈیا کی راجدھانی دلی سے ہوتے ہوئے بنارس جائیں گے۔ دلی میں مسلمانوں کے بڑے ہوٹل ہیں، وہاں تمہیں اپنی مرضی کا کھانا مل جائے گا۔ کیا تم تیار ہو؟ میں نے کہا، مجھے تیار رہنا ہی پڑتا ہے، کیا کروں، اب یہ میری مجبوری بن گئی ہے۔ روہنی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی، میرے شیروان، یہ میری بھی مجبوری ہے۔ یہ میری نجات اور تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ تم شیطان پجاری رگھو کے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤ۔ اپنی نجات کے لیے تو مجھے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑ رہا ہے، لیکن تمہیں زندہ سلامت دیکھنے کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہوں۔ میں نے روہنی سے پوچھا کہ کالی بدرو کا مہرہ اس نے سنبھال کر رکھا ہے نا؟ اس نے کہا، کالی کا مہرہ میرے بلاؤز کے اندر بالکل محفوظ ہے۔ میں نے اسے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا، اور تمہاری دی ہوئی انگوٹھی بھی میرے پاس بالکل محفوظ ہے۔ روہنی نے میری انگلی میں پڑی ہوئی شہزادے کے تابوت کی سیاہ نگینے والی انگوٹھی پر ایک نگاہ ڈالی اور بولی، خدا کے حکم سے یہ انگوٹھی تمہاری حفاظت کرے گی۔ ہم پرانے محل کے ویران کمرے سے نکل کر شکستہ بالکنی میں آ گئے۔ روہنی نے منتر پڑھ کر مجھ پر پھونکا، میرا جسم فوراً غائب ہو گیا۔ میں نے اسے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا، اور تمہاری دی ہوئی انگوٹھی بھی میرے پاس بالکل محفوظ ہے۔ روہنی نے میری انگلی میں پڑی ہوئی شہزادے کے تابوت کی سیاہ نگینے والی انگوٹھی پر ایک نگاہ ڈالی اور بولی، خدا کے حکم سے یہ انگوٹھی تمہاری حفاظت کرے گی۔ ہم پرانے محل کے ویران کمرے سے نکل کر شکستہ بالکنی میں آ گئے۔ روہنی نے منتر پڑھ کر مجھ پر پھونکا، میرا جسم فوراً غائب ہو گیا، لیکن میں اسے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے روہنی بھی میری نگاہوں سے غائب ہوگی، مگر اس نے میرا ہاتھ اس طرح پکڑ رکھا تھا۔ اس کے بعد ہم ویران محل کی بالکنی سے پرواز کر گئے۔ ہم اڑان بھرتے ہی کافی بلندی پر چلے گئے تھے۔ روہنی کو معلوم تھا کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ ہماری رفتار بہت تیز تھی۔ دور نیچے مجھے جنگل، آبادیاں، دریا، پہاڑ بڑی تیزی سے پیچھے کی طرف جاتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد روہنی نے کہا، ہم دلی پہنچنے والے ہیں۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ روہنی مجھے لے کر بلندی سے نیچے آنے لگی۔ کافی نیچے آنے کے بعد مجھے بھارت راجدھانی دلی کی بلند عمارتیں، ماڈرن ہائی رائٹس بلڈنگز، کشادہ سڑکیں اور ان پر چلتا ٹریفک اور لوگوں کے ہجوم دکھائی دینے لگے۔ میں نے دلی شہر دیکھا ہوا تھا۔ میں نے روہنی سے پوچھا، ہم کس جگہ اتریں گے؟ روہنی نے کہا، ہم لال قلعے کی عقبی دیوار کے پاس اتریں گے، وہاں سے جامع مسجد قریب ہی ہے۔ وہاں مسلمانوں کے بہت ہوٹل ہیں۔ ہم لال قلعے کے پیچھے ایک چھوٹے سے پارک میں اتر آئے۔ ہم دونوں غیبی حالت میں تھے، یعنی ہم سب کو دیکھ رہے تھے مگر کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا خیال ہے ہم اسی طرح غیبی حالت میں ہی کسی ہوٹل میں نہ جائیں؟ میں نے کہا، نہیں روہنی، غیبی حالت میں میری بھوک ختم ہو گئی ہے، میں زندہ حالت میں کچھ کھانا پینا چاہتا ہوں۔ روہنی بولی، جیسے تمہاری مرضی، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ ظاہر ہوں جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے، وہاں آ جاؤ۔ روہنی نے پارک کے ایک گھنے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اس درخت کے نیچے کوئی آدمی نہیں تھا۔ وہاں آتے ہی ہم دونوں اپنی شکل میں واپس آ گئے۔ زندہ حالت میں ظاہر ہوتے ہی مجھے بھوک اور پیاس لگنے لگی۔ روہنی کا لباس تبدیل ہو گیا تھا۔ پہلے اس نے زعفرانی ساڑی پہن رکھی تھی، ہاں وہ مسلمان عورتوں کے لباس میں تھی، اور اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، روہنی، یہ دوسرا لباس تمہیں کہاں سے مل گیا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، غیب کی دنیا میں ہر شے موجود ہوتی ہے، بس وہیں سے میں نے یہ لباس حاصل کر لیا تھا۔ میں نے کہا، مگر یہ لباس تم نے کس وقت پہنا تھا؟ تم تو میرے ساتھ غیبی حالت میں تھی اور تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ بولی، یہ ہماری بدروحوں کی دنیا کی باتیں ہیں، یہ اتنی آسانی سے تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ تم ان کے بارے میں کچھ نہ پوچھا کرو، کیونکہ ہمیں ایک لمبا سفر اکٹھے طے کرنا ہے، اور اس سفر میں تم بہت سی ایسی باتیں دیکھو گے جنہیں دیکھ کر تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دلی کی جامع مسجد کا علاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے، اور یہاں کئی مسلمانوں کے ہوٹل اور ریستوران ہیں جہاں حلال گوشت پکایا جاتا ہے۔ یہاں اس زمانے میں مسلم ہوٹل کے نام سے ایک ہوٹل بڑا مشہور تھا۔ ہم اس ہوٹل کے کیبن میں بیٹھ گئے۔ ہوٹل کا ملازم لڑکا آ گیا۔ میں نے اسے ایک آدمی کا کھانا لانے کے لیے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، صاحب آپ کی بیگم صاحبہ نہیں کھائیں گی؟ میں نے کہا، نہیں بھائی، وہ نہیں کھائیں گی، میرے لیے جو پکا ہے لے آؤ۔ روہنی زیر لب مسکرا رہی تھی، کہنے لگی، کبھی مجھے بھی بھوک لگا کرتی تھی اور میں بھی اپنے شیروان کے ساتھ محل میں بیٹھ کر
کھانا کھایا کرتی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کھانوں کی خوشبو تو ضرور آتی ہوگی۔ اس نے کہا بہت زیادہ خوشبو آتی ہے، شاید یہی میری سزا ہے کہ مجھے ہر قسم کے کھانوں کی خوشبو آئے گی مگر میں کچھ کھا نہیں سکوں گی، اس لیے کہ میں نیک روح نہیں ہوں، میں گناہ گار اور بدروح ہوں۔ اور روحنی سلطانہ دھیمی آواز میں خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنے لگی۔ مجھے اس پر بڑا رحم آیا اور مجھے عبرت بھی حاصل ہوئی کہ انسان کو جب تک وہ زندہ ہے ہمیشہ نیک عمل کرنے چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو اگر اس کے نیک اعمال کی جزا ملتی ہے تو برے اعمال کی سزا بھی ضرور مل کر رہتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کھانا کھانے کے بعد جب لڑکا بل لے کر آیا تو میں نے بل روہنی کے آگے سرکا دیا۔ اس نے اپنی بند مٹھی کھولی تو اس میں 100 روپے کا انڈین کرنسی نوٹ تھا۔ بل 75 روپے کا تھا۔ روہنی نے لڑکے سے کہا باقی پیسے تم رکھ لو، یہ تمہارا انعام ہے۔ لڑکا خوش ہو گیا اور سلام بیگم صاحبہ کہہ کر چلا گیا۔ روہنی نے مجھے کہا چلو ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ ہم ہوٹل سے نکل کر لال قلعے کے پیچھے آ گئے۔ وہاں آس پاس کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہاں روہنی نے منتر پھونک کر پہلے مجھے غائب کیا، پھر خود بھی غائب ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ہم زمین سے بلند ہو کر دلی کے آسمان پر پرواز کرنے لگے۔ ہم ایک بار پھر کافی بلندی پر چلے گئے تھے اور نیچے زمین بھورے رنگ کی نظر آ رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق ہمیں زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ لگے ہوں گے کہ روہنی نے نیچے آتے ہوئے کہا شیروان اس وقت ہم ہندوؤں کے متبرک شہر بنارس کے اوپر ہیں۔ میں نیچے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے نیچے سوائے بھورے رنگ کے دھبوں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دم سے شہر کے مکان دکھائی دینے لگے۔ ان کے درمیان ایک سفید لکیر نظر آ رہی تھی۔ روہنی نے کہا یہ ہندوؤں کا پوتر دریا گنگا ہے، یعنی یہی ہماری منزل ہے۔ ہم دریا کنارے ایک شمشان گھاٹ کے پاس اتر آئے۔ روہنی نے ٹھیک کہا تھا، یہ گنگا کنارے سب سے بڑا شمشان گھاٹ تھا۔ دریا کے ساتھ لمبے لمبے چبوترے بنے ہوئے تھے جن پر 6-7 چتائیں جل رہی تھیں۔ ان چتاؤں کی آگ میں مردے جلائے جا رہے تھے۔ ہر چتا کے قریب مردوں کے بھوپان لمبی لمبی قطاروں کی شکل میں زمین پر پڑے تھے۔ ہم مسلمان جس چارپائی پر میت کو رکھ کر قبرستان لے جاتے ہیں اسے جنازہ کہتے ہیں۔ ہندو بانس کے جس چھاپے پر اپنے مردے کو ڈال کر جلانے کے لیے لے جاتے ہیں اسے بھوپان کہتے ہیں۔ بھوپان بانس کا ایک اسٹریچر ہوتا ہے جس پر مردے کو ڈال کر اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر کسی نئی نویلی دلہن کا مردہ ہو تو اس پر گوٹے والی لال چنی ڈال دی جاتی ہے۔ میں روہنی غیبی حالت میں شمشان گھاٹ پر مردوں کی قطار کے پاس کھڑے تھے۔ ایک بھوپان کے مردے پر سرخ گوٹے والا دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ روہنی نے مجھے سرگوشی میں کہا یہ کسی نئی نویلی دلہن کا مردہ ہے، مجھے اسی مردے کے ادھ جلے سر کی ضرورت ہے۔ میں نے سرگوشی ہی میں جواب دیا لیکن یہ لاش تو قطار کے سب سے آخر میں ہے، اس کی باری کافی دیر بعد آئے گی۔ روہنی نے کہا ہم اس کے جلنے کا انتظار کریں گے۔ کچھ مرنے والوں کے لواحقین اور رشتہ دار بھی وہاں سوگوار حالت میں بیٹھے اپنے مردے کی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ایسے رشتہ دار جو دور پرے کے رشتہ دار تھے مردے کو لاش جلانے والے کے حوالے کر کے جا چکے تھے۔ ہم کسی کو دکھائی تو دیتے نہیں تھے۔ ہم وہیں کھڑے ہو کر دلہن کے مردے کی باری کا انتظار کرنے لگے۔ یہ شمشان گھاٹ دریا کے کنارے پر تھا۔ وہاں جلائے جانے والے مردوں کی 4 قطاریں تھیں۔ ہر قطار میں 7-7 8-8 مردوں کے بھوپان زمین پر پڑے تھے۔ ہم جس قطار میں ایک طرف ہٹ کر کھڑے تھے اس کے آخر میں جو چتا جل رہی تھی اس پر 2 آدمی کام کر رہے تھے۔ جس مردے کے عزیز و اقارب وہاں موجود تھے یہ لاشیں جلانے والے بڑی احتیاط اور ادب و احترام کے ساتھ مردے کے جنازے یعنی بھوپان کو اٹھا کر چتا کی آگ پر رکھتے تھے۔ لیکن جس مردے کے بھوپان کے پاس مردے کا کوئی عزیز نہیں ہوتا تھا اس کے بھوپان کو وہ گھسیٹ کر چتا کے اوپر رکھ کر تھوڑا سا ادھر ادھر کرتے جیسے بھون رہے ہوں، اور مردہ پورا جلتا بھی نہیں تھا کہ وہ ادھ جلے مردے کو دریا میں پھینک دیتے تھے۔ دلہن کے مردے کے پاس صرف 3 آدمی بیٹھے تھے۔ جب اس کے جلانے کی باری آئی تو لاشیں جلانے والوں نے دلہن کی لاش کو بھوپان سمیت اٹھایا اور بڑے آرام سے جلتی چتا کے شعلوں پر رکھ دیا۔ دلہن کے اوپر ڈالا ہوا سرخ ریشمی دوپٹہ دیکھتے دیکھتے جل گیا۔ اس کے بعد دلہن کے مردے کا جسم جلنے لگا۔ دلہن کے رشتہ دار جو اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے کچھ دیر وہاں کھڑے چتا کی طرف دیکھتے رہے، پھر خاموشی سے ایک طرف کو چل دیے۔ لاشیں جلانے والوں نے انہیں جاتے دیکھ کر چتا میں سلاخیں ڈالیں اور دلہن کے ادھ جلے مردے کو نکال کر دریا میں ڈال دیا۔ روہنی نے مجھے کہا میرے ساتھ آؤ۔ روہنی ہوا میں کوئی 4 فٹ بلند ہو کر دریا کے اس مقام پر آ گئی جہاں دلہن کی ادھ جلی لاش کو پھینکا گیا تھا۔ دلہن کی لاش چتا کی بھڑکتی آگ میں اتنی دیر میں ہی کافی جل چکی تھی۔ اس کا جسم سیاہ پڑ چکا تھا اور آدھے سے زیادہ گوشت جھڑ گیا تھا۔ یہ ادھ جلی لاش گنگا کی لہروں پر تیرتی ہوئی تیزی سے آگے کی طرف چلی جا رہی تھی۔ میں روہنی کے ساتھ ہی تھا۔ دن کا وقت تھا، چاروں طرف دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔
रोहिणी मेरा हाथ पकड़े दुल्हन की तैरती हुई लाश के साथ साथ आगे जा रही थी। मैं भी खामोशी से उसके साथ जा रहा था। जब दुल्हन की लाश दरिया किनारे काफी आगे निकल गई और शमशान घाट बहुत पीछे रह गए और दरिया किनारे झाड़ियां और घने दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया, तो रोहिणी ने दरिया की लहरों के बहाव के साथ तैरती लाश को झुककर बाजू से पकड़कर उठाया तो लाश का बाजू उसके जिस्म से अलग हो गया। रोहिणी ने दूसरे बाजू को पकड़कर उठाया तो वो भी जिस्म से अलग हो गया। इसके फौरन बाद ऐसा हुआ कि दरिया के अंदर से एक बहुत बड़ी मछली मुंह फाड़े नमूदार हुई और उसने दुल्हन की लाश की एक टांग को अपने जबड़ों में दबोच कर झटका दिया तो लाश की एक टांग भी उसके जिस्म से अलग हो गई। मछली लाश की टांग मुंह में दबाए दरिया में गोता लगा गई। मैंने रोहिणी से कहा, लाश को दरिया से निकाल लो, नहीं तो मछली या बाकी बची हुई लाश भी हड़प कर जाएंगी। रोहिणी इसी वक्त लाश पर झुक गई और दुल्हन की लाश को बालों से पकड़कर पानी से बाहर निकाल लिया और एक दरख्त के नीचे लाकर रख दिया। अजीब डरावनी लाश थी। सिर्फ एक टांग, धड़ और सर बाकी रह गया था, वो भी जलकर स्याह हो चुका था। एक तरफ के सर के बाल सारे जल चुके थे, एक तरफ के कुछ बाल खुद आ जाने कैसे जलने से बच गए थे। नाक का गोश्त जल गया हुआ था, आंखों की जगह 2 स्याह गड़े बाकी रह गए थे, होंठ भी जल चुके थे और ऊपर नीचे के दांत सारे के सारे दिखाई दे रहे थे। गर्दन आग में जलकर पिचक कर रह गई थी। सीने की 6-7 पसलियां साफ नजर आ रही थी। पेट फट चुका था और अंदर के तमाम अज़ा, अंतड़ियां वगैरह कोयला बन चुकी थी। हम लाश के पास बैठ गए। रोहिणी ने दोनों हाथों से दुल्हन की लाश के अध जले सर को पकड़कर जरा सा अपनी तरफ खींचा तो उसका सर धड़ से अलग हो गया और सिर्फ खोपड़ी रोहिणी के हाथ में रह गई। रोहिणी ने दुल्हन की बाकी मांदा लाश को वहीं छोड़ दिया और खोपड़ी उठाकर ऊपर को बुलंद हो गई। मैं उसके साथ साथ था। दरख्तों के ऊपर जाकर उसने शहर बनारस की दाएं जानिब रुख कर लिया। कहने लगी, शेरवान, बनारस के शुमाल में गय्यू घाट के जंगल में स्वामी जी की 200 साल पुरानी गुफा है। उस गुफा के अंदर स्वामी जी की मड़ी है। मुझे उस मड़ी के पास बैठकर दुल्हन की खोपड़ी अपने सामने रखकर सारी रात मंत्रों के जाप का चिला काटना होगा। रात के पिछले पहर दुल्हन की खोपड़ी मेरे सवालों का जवाब देना शुरू करेगी और पुजारी रघु की कमजोरी हम पर जाहिर कर देगी। उस वक्त सूरज ढलने लगा था। गय्यू घाट के जंगल में स्वामी जी की पुरानी गुफा में पहुंचते पहुंचते शाम का अंधेरा छा गया। स्वामी की गुफा एक उजाड़ वीरान खंडर की शक्ल में एक तालाब के किनारे वाक़या थी। ये पुरानी ईंटों की मेहरूती मीनारी इमारत थी जिसकी दीवारों की ईंटें जगह जगह से उखड़ी हुई थीं। दरवाजे के दोनों पट गायब थे। हम गुफा में दाखिल हो गए। अंदर अंधेरा छाया हुआ था, सीलन की बू फैली हुई थी। रोहिणी ने कहा, शेरवान, तुम अंधेरे में नहीं देख सकते, मैं देख लेती हूँ। अपनी जगह पर ठहरे रहो। मुझे मड़ी के सिरहाने मिट्टी का चिराग नजर आ रहा है, मैं उसे रोशन करती हूँ। मुझे अंधेरे में रोहिणी साय की तरह दिखाई दे रही थी। उसने आगे बढ़कर एक जगह से मिट्टी का चिराग उठाया और उसको उंगली से छुआ। चिराग की लो रोशन हो गई। उसने चिराग मड़ी के सिरहाने ईंट पर रख दिया। चिराग की रोशनी में मैंने देखा कि एक टूटा फूटा ईंटों का चबूतरा था जिस पर छोटी सी मखरूती मड़ी बनी हुई थी। हर तरफ मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। रोहिणी ने दुल्हन की अध जली खोपड़ी मड़ी के आगे एक ईंट पर रख दी और मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे इस खोपड़ी पर मंत्र फूंक कर चिला काटना है, मुझे सारी रात लग जाएगी। तुम अगर चाहो तो यहाँ गुफा के कोने में बैठ जाओ, अगर चाहो तो बाहर खुली हुई हवा में जाकर बैठ जाओ। जब रात ढलने लगे तो आ जाना। मैंने कहा, मैं कुछ देर तुम्हारे पास ही रहूंगा, उसके बाद अगर जी चाहा तो बाहर चला जाऊंगा। रोहिणी बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब मैं मंत्र पढ़कर चिला शुरू करूं तो मुझे बिल्कुल न बुलाना, नहीं तो चिला उल्टा पड़ जाएगा। मैंने कहा, मैं खामोश ही रहूंगा, लेकिन ये दुल्हन की खोपड़ी तुमसे कैसे बात करेगी? रोहिणी बोली, मैं इस नई नवेली दुल्हन की आत्मा को हाजिर करूंगी, वो हाजिर होकर मुझसे खुद ही बात करेगी। मैंने कहा, वो भी तो बदरू ही होगी, कहीं मुझे चिमट तो नहीं जाएगी? रोहिणी ने कहा, मेरे होते हुए तुम्हें किसी की बदरू परेशान नहीं कर सकती, फिर भी एहतियात के तौर पर मैं अपने इर्द गिर्द एक तलस्मी दायरा खींच देती हूँ। रोहिणी ने वहां पड़ी हुई एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और जहां पर वो खड़ी थी वहां अपने इर्द गिर्द एक दायरा खींच दिया। दायरा खींचते हुए वो साथ साथ कुछ पढ़ती जा रही थी। दायरा खींचने के बाद उसने मुझसे कहा, मेरे चिला काटने के दौरान कोई भी बदरू इस दायरे से निकलकर तुम्हारी तरफ नहीं आ सकेगी, अब खामोश होकर बैठे रहो। मैं चिला शुरू करने लगी हूँ। मैंने कोई जवाब ना दिया। रोहिणी दुल्हन की खोपड़ी के सामने आलती पालती मारकर बैठ गई और किसी अजीबोगरीब मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। दिए की रोशनी में वो मुझे साफ नजर आ रही थी। उसने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर बाद वो खोपड़ी पर फूंक मार देती थी। कुछ देर तक तो मैं उसे तकता रहा, फिर मुझ पर गैबी हालत में भी हल्की हल्की गुनूदगी तारी होने लगी और मैं नींद की आगोश में उतर गया।
نیند کی حالت میں بھی میرے کانوں کو روہنی کے منتروں کی بھن بھناہٹ سی سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد یہ آواز آنی بھی بند ہو گئی۔ کچھ پتہ نہیں میں کب تک سویا رہا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب روہنی کے منتر پڑھنے کی آواز کافی بلند ہو چکی تھی۔ اب وہ منتر پڑھتے پڑھتے زمین پر سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر کھوپڑی پر ڈال دیتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے دیے کی روشنی میں دیکھا کہ دلہن کی ادھ جلی کھوپڑی نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ وہ آہستہ آہستہ تھرکنے لگی تھی۔ کھوپڑی کو حرکت کرتے دیکھ کر روہنی نے زیادہ بلند آواز میں منتروں کا جاپ شروع کر دیا۔ میں دل میں خوف سا محسوس کر رہا تھا کہ خدا جانے اب یہاں کیسی کیسی بدروہیں اترنا شروع ہو جائیں گی اور روہنی کے ساتھ مجھ پر بھی کوئی ناگہانی مصیبت نازل ہو جائے گی۔ کھوپڑی تھرکتے تھرکتے ایک بار زور سے اچھلی اور اینٹ پر سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سیاہ گڑھے اس طرح روشن ہو گئے جیسے اس کے اندر کسی نے بجلی کا بلب روشن کر دیا ہو۔ تب روہنی منتر پڑھتے پڑھتے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے ذرا اونچی آواز میں دلہن کی کھوپڑی کو سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ کھوپڑی میں سے ایک عورت کی آواز آئی، میرا نام چمپا ہے۔ روہنی نے پوچھا، کیا تم مجھے دیکھ رہی ہو؟ کھوپڑی نے جواب دیا، ہاں میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے تمہارا چلا کاٹا ہے، جو پوچھوں گی بتاؤ گی؟ کھوپڑی نے جواب دیا، بتاؤں گی۔ روہنی نے پوچھا، مجھے بتاؤ پجاری رگھو کی کمزوری کیا ہے؟ کھوپڑی کی آنکھوں سے نکلتی روشنی یہ سوال سنتے ہی مدھم پڑ گئی، پھر ایک دم تیز ہو گئی۔ کھوپڑی نے کہا، پجاری رگھو کی کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کی شکتی کی کوئی اتھا نہیں ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گی، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ روہنی نے کہا، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں بھی بدرو ہوں، اور بدرو جس بدرو کا چلا کاٹتی ہے اس کا ذمہ ہو جاتا ہے کہ وہ چلا کاٹنے والی بدرو کی مدد کرے، اس لیے میری مدد کرنا تمہارا فرض بن چکا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میں پجاری رگھو کی بدرو کو کس طریقے سے شکست دے سکتی ہوں؟ کھوپڑی نے کہا، تم کسی بھی طریقے سے پجاری رگھو کو شکست نہیں دے سکو گی، نادان بدرو، اس خیال کو بھول جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ روہنی نے اپنی آواز کو ذرا بلند کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہارا چلا کاٹ کر تمہارا حق ادا کر دیا ہے، اب تم اپنا حق ادا کرو اور مجھے بتاؤ میں اپنے دشمن کو کیسے نیست و نابود کر سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں تمہیں کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور معلوم ہوگا۔ کھوپڑی نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے پریشان نہ کرو۔ روہنی نے دلہن کی بدرو کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، چمپا کی بدرو، میری بات غور سے سن، اگر تم نے مجھے کوئی طریقہ بتا دیا تو میں تمہاری کھوپڑی اگنی دیوی کے شعلوں کے حوالے کر دوں گی تاکہ جل کر راکھ ہو جانے کے بعد تمہاری بدرو کو چین نصیب ہو۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہاری کھوپڑی کو جنگلی درندوں کے آگے ڈال دوں گی جو تمہیں چبا چبا کر کھا جائیں گے اور تمہاری بدرو تڑپتی رہ جائے گی۔ اچانک کھوپڑی کی آواز بلند ہوئی، بھگوان کے لیے ایسا نہ کرنا، مجھے جو کچھ معلوم ہے تمہیں بتائے دیتی ہوں۔ روہنی نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ایسا نہیں کروں گی، آپ بتاؤ وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے میں اپنے دشمن پجاری رگھو کو شکست دے سکتی ہوں؟ کھوپڑی کہنے لگی، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تم غائب ہو کر دنیا والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتی ہو، مگر پجاری رگھو تمہیں غیبی حالت میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ روہنی نے کہا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھوپڑی نے کہا، میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گی جس کو استعمال کرنے سے تم پجاری رگھو کو بھی نظر نہیں آؤ گی، بس میں تمہاری اتنی ہی مدد کر سکتی ہوں۔ جب تم پجاری رگھو کی نگاہوں سے بھی غائب ہو سکو گی، جب وہ بھی تمہیں دیکھ نہیں سکے گا تو اس کے قریب پہنچ کر تم اسے ہلاک کرنے کا کوئی راستہ تلاش کر سکتی ہو۔ روہنی نے پوچھا، وہ کون سی چیز ہے؟ دلہن کی کھوپڑی نے کہا، اس کے لیے تمہیں میرے سر کو اگنی دیوی کے شعلوں کے سپرد کرنا ہوگا۔ جب میری کھوپڑی جل کر راکھ ہو جائے گی تو میری راکھ کا کچھ حصہ تم اپنے پاس رکھ لینا اور باقی دریا میں بہا دینا۔ روہنی نے پوچھا، میں تمہاری راکھ کو لے کر کیا کروں گی؟ کھوپڑی نے کہا، جب تم میری راکھ کی ایک ایک سلائی اپنے آنکھوں میں ڈال کر پجاری رگھو کے سامنے جاؤ گی تو وہ اپنی زبردست جادو کی طاقت کے باوجود تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ اس حالت میں تم اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی وار کر سکو گی، لیکن ایک بات کا تمہیں خیال کرنا پڑے گا۔ کس بات کا؟ روہنی نے پوچھا۔ دلہن کی ادھ جلی کھوپڑی نے کہا، میری کھوپڑی کی راکھ کا اثر ایک دن تک بھی رہ سکتا ہے اور 1 گھنٹے میں بھی ختم ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راکھ کی سلائی آنکھوں میں ڈالنے کے 10 منٹ بعد ہی اس کا اثر ختم ہو جائے اور تم پجاری رگھو کو نظر آنے لگو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ بعد میری راکھ کا اثر دوبارہ واپس آ جائے اور تم ایک بار پھر پجاری رگھو کی نظروں سے غائب ہو جاؤ۔ روہنی نے جھنجھلا کر کہا، اس طرح تو میں کسی مشکل میں پھنس سکتی ہوں، میں پجاری رگھو کو ایک بار نظر آ گئی تو وہ مجھے اسی وقت اپنے قبضے میں کر لے گا۔ کھوپڑی نے کہا، اس کا توڑ تمہیں خود ہی تلاش کرنا ہوگا، تمہارے لیے میں جو کچھ کر سکتی تھی وہ میں نے بتا دیا، اس سے زیادہ کچھ کرنے کی میری طاقت نہیں ہے۔ روہنی نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم نے کہا ہے میں ویسے ہی کروں گی۔ جیسے ہی روہنی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، دلہن کی کھوپڑی کی آنکھوں کی روشنی بجھ گئی اور وہ ایک طرف کو لڑک گئی۔
मैं रोहिणी और दुल्हन की खोपड़ी की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। जब खोपड़ी, जो थोड़ी देर पहले ईंट पर सीधी खड़ी थी, एक तरफ लुढ़क गई तो रोहिणी ने मेरी तरफ देखा और कहा, दुल्हन की बदरू चली गई है, तुमने हमारी गुफ्तगू जरूर सुन ली होगी। मैंने कहा, मैंने एक एक लफ्ज़ बड़े तवज्जो से सुना है। रोहिणी खोपड़ी को हाथ में लेकर उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अब हमें इस खोपड़ी को जला देना होगा। हम गुफा से निकलकर बाहर तालाब के पास आ गए। रात का अंधेरा चारों तरफ छा चुका था। हमने इधर उधर से दरख्तों के सूखे पत्ते और गिरी पड़ी शाहें एक जगह इकट्ठी कर ली। रोहिणी ने दुल्हन की खोपड़ी को उसके अंदर रखकर उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी और फिर रोहिणी ने सूखी शाखों और पत्तों के ढेर को अपनी उंगली से छुआ और ढेर को आग लग गई। जब सारी लकड़ियां जल गईं तो रोहिणी ने दरख्त की एक टहनी से कुरेद कर अंगारों को एक तरफ हटाया तो दुल्हन की खोपड़ी वैसी की वैसी पड़ी थी। रोहिणी ने कहा, यह जलकर राख हो चुकी है। फिर रोहिणी ने दरख्त का एक चौड़ा पत्ता उठाया और उसको खोपड़ी के साथ लगाकर खोपड़ी को टहनी से हिलाया। आधी खोपड़ी राख बनकर पत्ते में गिरी और इसके फौरन बाद बाकी की खोपड़ी भी अपने आप राख बनकर बैठ गई। रोहिणी ने पत्ते में जो राख उठाई थी उसे पत्ते समेत अपने आंचल के साथ अच्छी तरह से बांध कर रख ली और कहने लगी, खोपड़ी की बची हुई राख को हमें दरिया में बहा देना होगा। और उसने खोपड़ी की बाकी की राख को भी अपने आंचल के दूसरे सिरे में डालकर बांध ली और कहने लगी, दरिया यहाँ से दूर नहीं है, हमें वहाँ उस राख को बहा देना होगा, मेरे साथ आ जाओ। हम स्वामी जी की गुफा के इलाके से प्रवास करके दरिया गंगा की तरफ चले। दरिया करीब ही था, हम बनारस शहर के शुमाल में ही थे। हमने दुल्हन की खोपड़ी की राख को दरिया में बहा दिया। आसमान पर उस वक्त शहर का उजाला नमूदार हो रहा था। मैंने रोहिणी से पूछा, मुझे ये बताओ, अब हमें किस तरफ जाना है और क्या करना है? अगर देखा जाए तो हमें अभी तक अपनी मुहिम में कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई। तुमने दुल्हन की लाश का चिला ज़रूर काटा है, मगर उसके बदले में दुल्हन की बदरू ने तुम्हारी ताकत में थोड़ा सा इजाफा किया है और इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं बताया। अगर हम ज़रा गौर करें तो हम बिल्कुल निहत्ते हैं और एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़े हैं जिसके पास हर किस्म का असलहा मौजूद है। मैं मानता हूँ कि खोपड़ी की राख की सलाई आंखों में लगाने के बाद हम अपने दुश्मन पुजारी रघु को नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इसका क्या फ़ायदा होगा जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि पुजारी रघु की ताकत का सबसे कमज़ोर पहलू कौन सा है, ताकि हम उसे अपने हमले का निशाना बना सकें। जब तक हमें उसके किसी कमज़ोर पहलू का राज मालूम नहीं होगा, हम अपनी मुहिम में कभी कामयाब नहीं होंगे। हम पुजारी रघु पर दस्ती बोमों का टोकरा भी फेंक देंगे तो उस पर कोई असर नहीं होगा। रोनी बड़े गौर से मेरी बातें सुन रही थी। जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो कहने लगी, मैं तुम्हारी बातों से पूरा इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन अभी हम जंग की तैयारियों में लगे हुए हैं। हमें जहाँ कहीं से भी कोई जंग में काम आने वाला असलहा मिलता है, हम उसे अपने पास रख लेते हैं कि शायद यही वक्त पर काम आ जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पुजारी रघु की तलस्मी ताकत के कई पहलू हैं, कई हल्के हैं। खुदा ने चाहा तो हमें यह भी मालूम हो जाएगा कि हमें अपने दुश्मन पर कहाँ वार करना है। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन अब हमें क्या करना होगा? रोहिणी कहने लगी, हमें सुबह होने का इंतज़ार करना होगा। जब दिन निकल आएगा और बनारस शहर के बाजार खुल जाएंगे तो मुझे किसी दुकान से चांदी का एक खाली तावीज़ और चांदी का एक तार खरीदना होगा। खाली तावीज़ में मैं खोपड़ी की राख बंद करके उसे अपने एक बाजू के साथ बांध लूँगी। चांदी के तार में काली बदरू का मोहरा पिरो कर मैं दूसरे बाजू पर बांध कर इस्तेमाल करूँगी। ये दोनों काम करने के बाद ही हम दुश्मन तक पहुँचने का कोई रास्ता तलाश कर सकेंगे। मैंने कहा, हो सकता है इस दौरान दुश्मन खुद भी हम पर हमला कर दे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पुजारी रघु को ज़रूर पता चल गया होगा कि हम बदरुओं की दुनिया में काली बदरू के पास चले गए थे। पुजारी रघु होशियार हो गया होगा। रोहिणी भी शायद इसी तरह सोच रही थी। कहने लगी, पुजारी रघु बदरुओं की दूसरी दुनिया में रहता है जहाँ हम लोग नहीं जा सकते। वो मेरी बल्कि अब हमारी तलाश में इंसानों की दुनिया में ज़रूर आता है। हमें सिर्फ ये सुराग लगाना होगा कि वो इंसानों की दुनिया में कब आता है और यहाँ किस शमशान घाट या वीरान जगह में आकर उतरता है। मैंने कहा, तुम खुद एक बदरू भी हो, तुम्हारे पास रघु के मुकाबले में कोई कम तलस्मी ताकत नहीं है, क्या तुम ये सुराग नहीं लगा सकती? रोहिणी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी तलस्मी ताकत पुजारी रघु की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने फौरन कहा, तो फिर तो हम इसी तरह भटकते रहेंगे और तुम्हारे साथ मैं भी भटकता रहूँगा और इस दौरान कोई पता नहीं कब हमारा दुश्मन अचानक हम पर वार करके हमें ख़त्म कर डाले। रोहिणी कुछ सोच रही थी, अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया। कहने लगी, मैं एक काम कर सकती हूँ। वो क्या? मैंने पूछा। कहने लगी, आज से 300 साल पहले जब मैं अपने महल में मलिका बनकर रह रही थी तो दुर्गा नाम की मेरी एक सहेली थी जो जयपुर के राजा की रकासा यानी नर्तकी और महबूबा भी थी। लेकिन नर्तकी दुर्गा को
महल के एक हबशी गुलाम से मोहब्बत हो गई। राजा को पता चला तो उसने दुर्गा नर्तकी को कत्ल करवा दिया। मुझे यकीन है कि दुर्गा नर्तकी की बदरू उसी महल में मौजूद होगी। मुझे उसके पास जाकर इस बारे में मशवरा करना चाहिए। बदरूहों को दूसरी बदरूहों के बहुत से राज मालूम होते हैं। मैंने कहा तो फिर अभी उसके पास चलते हैं। रोहिणी ने कहा बदरूहें वीरान जगहों पर आधी रात के वक्त जाहिर होती हैं। दिन के वक्त वह जमीन के अंदर पाताल में छुपी रहती हैं। हम कुछ वक्त बनारस में हाली तावीज़ वगैरह खरीदने में गुजारते हैं। इसके बाद जयपुर की तरफ प्रवास कर जाएंगे और वहाँ रात होने का इंतजार करेंगे। ये फैसला करने के बाद हम उसी गैबी हालत में प्रवास करके बनारस शहर की एक वीरान जगह पर दरिया किनारे उतर गए। रोहिणी ने कहा अब हमें आम इंसानों की शक्ल सूरत में वापस आ जाना चाहिए। सबसे पहले रोहिणी अपनी औरत की शक्ल में वापस आई और इसके बाद उसने मुझ पर मंत्र फूका और मैं अपनी इंसानी शक्ल सूरत में वापस आ गया। हम बनारस के एक बाजार में आ गए जहां दुकानें खुल चुकी थीं और लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे। हम एक हिंदू सुनार की दुकान पर गए और उससे खाली तावीज़ तलब किया। बनारस पुजारियों और ज्योतिषियों का शहर भी मशहूर था। हिंदू वैसे भी तोहम परस्त होते हैं और ज्योतिषी नजूमी की मर्जी के बगैर कोई कारोबार शुरू करते हैं और ना बच्चों की शादी ब्याह का दिन मुकर्रर करते हैं। किसी की बीमारी लंबी हो जाए तो वो पुजारी से कागज़ पर लिखा हुआ वेदों का श्लोक लेकर उसे खाली तावीज़ में बंद करके अपने गले में डाल लेता है। चुनांचे इस किस्म के चांदी के खाली तावीज़ इंडिया के शहरों और ख़ास तौर पर मंदिरों के शहर बिंद्राबन, काशी, हरिद्वार, मथुरा और बनारस में सुनारों की दुकानों पर आम मिल जाते हैं। लाला जी ने रोहिणी को चांदी का एक तावीज़ दिखाया और कहा बहन जी ये खालिस चांदी का तावीज़ है। तावीज़ छोटा सा था लेकिन उसमें खोपड़ी की राख ही तो रखनी थी। रोहिणी ने वो तावीज़ और चांदी का एक मजबूत बारीक तार भी खरीद लिया। इसके बाद हम दुकान से बाहर निकले तो मैंने रोहिणी से कहा इंसानी जिस्म में वापस आने के बाद मुझे भूख का एहसास हो रहा था। रोहिणी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, कहने लगी जयपुर चलकर नाश्ता कर लेना। बनारस से हम गैबी हालत में जयपुर आ गए। जयपुर का पुराना शहर, शहर के किले और पुराने महलात और पुरानी बारादरियां सब रोहिणी की देखी भाली थी। हम एक वीरान से मकाम पर आकर इंसानी शक्ल में वापस आ गए। वहां से जयपुर शहर में दाखिल हुए। ये बड़ा तारीखी शहर था। राजाओं के पुराने महल थे जिनमें से बाज़ महल अभी तक काफ़ी सही हालत में थे। दुनिया के मुल्कों के सियाह उन महलात को देखने हर साल आते थे। मैंने एक रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता किया और वहाँ से उठाकर रोहिणी मुझे उस 300 बरस पुराने महल में ले आई जहाँ उसकी सहेली नर्तकी दुर्गा का कत्ल हुआ था। ये महल अपनी पुरानी हालत में नहीं था, वीरान हो चुका था, लेकिन भारत के महकमा या आसार कदीमा वालों ने फिर भी उसे काफ़ी बेहतर हालत में रखा हुआ था। जिस वक़्त हम महल में दाखिल हुए उस वक़्त कुछ गैर मुल्की सयाह भी महल में इधर उधर चल फिर कर तस्वीरें वगैरह उतार रहे थे। हम दोनों अपनी आम इंसानों वाली शक्ल में ज़ाहिर हालत में थे, लोगों की नज़रों से गायब नहीं थे। अगरचा रोहिणी आम शलवार कमीज में थी मगर उसकी शख्सियत ही बड़ी पुरकशिश थी। वो दराज कद और खूबसूरत थी। उसकी चाल में भी महारानियों वाला वकार था। हम दोनों वक्त गुजारने के लिए राजा के पुराने महल में घूम फिर रहे थे और रोहिणी मुझे बता रही थी कि जब मैं अपनी सहेली नर्तकी दुर्गा से कभी मिलने आती थी तो हम उस झरोके के पास बैठकर बड़ी बातें किया करती थी। वहाँ हम सैर करती थी। नर्तकी दुर्गा का कमरा महल की दूसरी मंजिल पर था। इसी तरह बातें करते हम महल के बेशुमार सतूनों वाले हॉल कमरे में टहल रहे थे। एक नौजवान गैर मुल्की सयाह भी वहाँ चल फिरकर महल की दीवारों पर बने हुए पुराने नक्शो निगार की तस्वीरें उतार रहा था। उसने हमें देखा तो जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया। शायद वो रोहिणी की पुरवकार शख्सियत से मुतासिर हो गया था। उसने हमारे करीब आकर टूटी फूटी उर्दू में कहा, क्षमा करना, मैं तुम्हारी एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ। क्या तुमको एतराज़ तो नहीं? यूं ही मेरे मुंह से निकल गया, नहीं कोई एतराज़ नहीं। रोहिणी ने मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो अपनी तस्वीर उतरवाना नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि मैंने हामी भर ली थी शायद इसलिए उसने कोई एतराज़ न किया। उस गैर मुल्की नौजवान सयाह के हाथ में ऐसा कैमरा था जिसमें से उसी वक्त कलर फोटो बाहर आ जाती थी। इस किस्म के कैमरे उस जमाने में यूरोप के मुल्कों में आम होते थे। मैं तस्वीर उतरवाने के लिए रोहिणी के पास पोज बनाकर खड़ा हो गया। गैर मुल्की सयाह ने कैमरे का रुख हमारी तरफ किया और बटन दबा दिया और थैंक यू कहा। उसी लम्हे कैमरे के अंदर से हल्की सी आवाज़ के साथ हमारी रंगीन फोटो बाहर निकल आई। गैर मुल्की सयाह ने बड़े शौक से फोटो को निकाल कर देखा और फिर देखता ही रह गया। कभी वो फोटो को देखता और कभी हमारी तरफ देखता। मैंने आगे बढ़कर गैर मुल्की सयाह से कहा, ये तस्वीर हमें दे दो, ये हमारी यादगार फ़ोटो है। गैर मुल्की सयाह ने फ़ोटो मेरी तरफ बढ़ा दी और फिर अपने कैमरे का शटर खोलकर उसे गौर से देखने लगा। अब जब मैंने फ़ोटो लेकर उसे देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उस फ़ोटो में मैं तो मौजूद था मगर रोहिणी मौजूद नहीं थी, वो गायब थी
اس کی تصویر نہیں اتری تھی، حالانکہ تصویر اترواتے وقت وہ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ روہنی بھی فوٹو کو دیکھ رہی تھی۔ غیر ملکی سیاح تو اس قدر حیرت زدہ تھا کہ کبھی اپنے کیمرے کو دیکھتا اور کبھی روہنی کی طرف دیکھتا تھا۔ کسی حیرت کے عالم میں وہ ہمیں فوٹو دے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد روہنی مجھ سے کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ میری فوٹو نہیں اترے گی، میں تمہیں منع بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن تم تصویر اتروانے کے لیے ہاں کر چکے تھے، اس لیے خاموش رہی۔ حیران میں بھی تھا اور کلر فوٹو کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ فوٹو میں روہنی کی جگہ بالکل ایسے خالی تھی جیسے میں نے وہ تصویر اکیلے اتروائی ہو، حالانکہ وہ تصویر اترواتے وقت میرے پاس کھڑی تھی۔ میں نے روہنی سے پوچھا، کیمرے نے تمہاری تصویر کیوں نہیں اتاری؟ اس نے میرا بازو تھام کر مجھے محل کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں زندہ عورت نہیں ہوں، میں مر چکی ہوں اور اپنی بدروح کی شکل میں چل پھر رہی ہوں، اور ہم بدروحوں کی تصویر کوئی بھی کیمرہ نہیں اتار سکتا۔ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ میں نے روہنی سے کہا، اس محل میں وہ کمرہ کہاں ہے جہاں تمہاری سہیلی درگا کو قتل کیا گیا تھا؟ وہ کمرہ اس محل کے تہھانے میں ہے، مگر وہاں ہم صرف رات کے وقت ہی جائیں گے۔ میں خاموش رہا اور روہنی سے بالکل نہ پوچھا کہ ہم صرف رات کے وقت ہی وہاں کیوں جائیں گے، دن کے وقت کیوں نہیں جا سکتے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ روہنی نے شروع دن ہی سے مجھے اس قسم کے سوالات پوچھنے سے منع کر دیا تھا۔ جے پور میں اتنے قدیم محلات، بارادریاں اور تاریخی مقامات تھے کہ ہمیں ان میں گھومتے ہوئے شام ہو گئی۔ مجھے پھر بھوک لگ گئی تھی، چنانچہ ہم جے پور شہر کے ایک ہوٹل میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں میں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد ہم نرتکی درگا کے محل میں واپس آ گئے۔ یہ محل بھی انڈیا کے محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ سیاحوں کی آمد و رفت کے لیے گیٹ بند کر دیا جا چکا تھا۔ باہر 2 مسلح پہرے دار پہرا دے رہے تھے، مگر ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ روہنی مجھے خفیہ راستے سے محل کے اندر لے گئی۔ ہم غائب ہو کر بھی جا سکتے تھے، مگر غائب ہونے کی طاقت کو روہنی وہاں کبھی استعمال نہیں کرتی تھی جہاں اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہو۔ ہمیں آدھی رات گزر جانے کے بعد محل کے تہھانے میں جانا تھا، اس لیے ہم وقت کے گزارنے کے لیے محل کی چھت پر برادری میں بیٹھ گئے۔ رات کا منظر بڑا خوبصورت تھا۔ آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا جس کا عکس دوسری جانب ایک بہت بڑی جھیل میں پڑ رہا تھا۔ چاندنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ محل کی چھت پر سے جے پور شہر کی روشنیاں چمکتے ہیرے موتیوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ روہنی نے اپنے بلاؤز کے اندر سے کالی بدرو کا مہرا اور وہ طے کی ہوئی کاغذ کی پڑیا نکال لی جس میں دلہن کی کھوپڑی کی راکھ تھی۔ پھر اس نے چاندی کا تار اور چاندی کا تعویذ بھی نکال کر اپنے سامنے رکھ لیا اور کہنے لگی، میں چاہتی ہوں اس وقت یہ کام بھی ہو جائے۔ سب سے پہلے اس نے چاندی کے تعویذ میں دلہن کی کھوپڑی کی راکھ ڈالی اور اسے اچھی طرح سے بند کر کے اپنی قمیض کی آستین اوپر اٹھائی اور مجھ سے کہا، شیروان میری جان، یہ تعویذ اوپر کر کے میرے بازو پر باندھ دو۔ میں نے تعویذ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے بازو کے اوپر کر کے باندھ دیا۔ اس کے بعد روہنی نے کالی بدرو کے مہرے میں چاندی کا تار پیرو دیا اور مجھ سے کہا، کالی بدرو کا یہ مہرا تعویذ کے نیچے کر کے باندھ دو۔ میں نے اسے بھی روہنی کے بازو سے باندھ دیا۔ اس نے اپنی قمیض کی آستین نیچے کر لی۔ ہم باتیں کرنے لگے۔ میں نے روہنی سے کہا، سلطانہ، شروع میں تمہارے سر پر ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا چھوٹا سا تاج ہوا کرتا تھا اور گلے میں سفید موتیوں کی مالا، اب تم وہ کیوں نہیں پہنتی؟ انہیں تم نے کہاں غائب کر دیا ہے؟ روہنی نے مسکرا کر کہا، شیروان، ابھی ان باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو میں انہیں بھی پہن لوں گی۔ میں نے کہا، تم شلوار قمیض میں بڑی اچھی لگتی ہو۔ وہ شرماسی گئی، کہنے لگی، شیروان میرے محبوب، تم نے پہلی بار مجھ سے محبت پیار کی بات کی ہے، کبھی تم ہر وقت مجھ سے یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا، میں شیروان نہیں ہوں سلطانہ، تمہارا حامد اور جھانسی کے صوبے کا صوبیدار ہوا کرتا تھا، میں محض اس کا ہم شکل ہوں، یعنی میری تھوڑی سی اس سے شکل ملتی ہے۔ روہنی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، اگر تم ایسے ہی سمجھتے ہو تو میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، میں تو اسی میں خوش ہوں کہ 300 برس کے بعد انسانوں کی دنیا میں بھی مجھے میرے شیروان کی شکل مل گئی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور گہرا سانس بھر کر محبت بھرے لہجے میں بولی، شیروان، وعدہ کرو کہ اس مہم میں کامیاب ہونے کے بعد بھی تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ میں نے کہا، پتہ نہیں تب کیا حالات ہوں گے، میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا، ایک بار مجھے اس بدروحوں کی خرافات سے نجات مل جائے تو پھر کسی بدروح سے ملنا تو درکنار، میں اس کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ روہنی نے کہا، کیوں؟ تم ایسا وعدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس مہم کی کامیابی کے بعد جب میری روح کو نجات مل گئی تو اس کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں نے دل میں کہا، خدا نہ کرے تم میرے ساتھ رہو۔ اوپر سے کہا، ٹھیک ہے، بھلا میں تمہیں ایسا کرنے سے کیسے منع کر سکتا ہوں؟ تم جب اور جس وقت اور جہاں چاہو میرے پاس پہنچ جاؤ گی، میں تمہیں روک ہی نہیں سکوں گا۔ روہنی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، بولی، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں ملنے آیا کروں؟ میں نے جلدی سے اسے مطمئن کرنے کے انداز میں کہا، نہیں نہیں سلطانہ، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔
میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم ہر وقت میرے پاس آ سکتی ہو۔ اس قسم کی منافقت سے صرف میرے ایسا زندہ انسان ہی کام لے سکتا تھا۔ میری منافقت کو روہنی ایک بدرو ہو کر بھی سمجھ نہ سکی اور میری جھوٹی تسلی سے مطمئن ہو گئی۔ محل کی چھت پر بیٹھے باتیں کرتے جب آدھی رات ہو گئی تو روہنی کہنے لگی، رات آدھی گزر چکی ہے، اب ہمیں محل کے تہانے میں جانا ہوگا۔ یہ سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا اور پھر معمول پر آ گیا۔ بس دل میں یہی خیال آیا تھا کہ میں ایک اور 300 سال پرانی مقتولہ کی بدرو سے ملنے جا رہا، خدا خیر ہی کرے۔ روہنی کو اس قدیم محل کے سارے راستوں اور خفیہ راستوں کا علم تھا۔ وہ 300 سال پہلے اس محل میں اپنی رقاصہ سہیلی درگا سے ملنے آیا کرتی تھی۔ ہم چھت سے اترے اور ایک ایسی راہداری میں سے گزرنے لگے جس کی ایک جانب سنگ مرمر کے روشن دان کی جالیوں میں سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ وہ ایک زینے کے پاس آ کر رک گئی جو نیچے اترتا تھا۔ کہنے لگی، یہ زینہ اس تہانے میں اترتا ہے جہاں آج سے 300 برس پہلے میری سہیلی نرتکی کا خون ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد تمہیں کچھ ڈراؤنی آوازیں سنائی دیں، تم ڈرو گے تو نہیں؟ میں نے دل میں کہا، ڈروں گا نہیں تو کیا، خوش ہوں گا۔ مگر اوپر سے کہا، تم میرے ساتھ ہو، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ روہنی نے خوش ہو کر کہا اور میرے آگے ہو کر زینہ اترنے لگی۔ زینے میں گوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زینہ نیچے کافی دور تک چلا گیا تھا۔ روہنی نے کہا، میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ زینہ ختم ہو گیا، ہم تہانے میں آ گئے۔ تہانے میں بھی گوپ اندھیرا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ ابھی تک روہنی کے کندھے پر ہی رکھا ہوا تھا کہ کہیں کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر نہ گر پڑوں۔ روہنی نے کہا، اپنا ہاتھ میرے کندھے پر ہی رکھنا، میں ایک جگہ روشنی کرتی ہوں۔ وہ اندھیرے میں چونکہ دیکھ سکتی تھی اس لیے بے تکان چلی جا رہی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ ایک جگہ رک گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس نے اپنا ایک بازو اونچا کیا ہے۔ پھر تہانے میں مدھم سی روشنی پھیل گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ہم ایک ستون کے پاس کھڑے تھے اور ستون کے ساتھ لگی ہوئی ایک بریکٹ پر موم بتی روشن ہو گئی تھی۔ میں نے روہنی سے حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ موم بتی یہاں 300 برس سے موجود ہے؟ روہنی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ روہنی نے مجھے ایسے سوال کرنے سے منع کر رکھا ہے جس کے جواب کا تعلق اس دنیا کی عقل و دانش کی حدود سے باہر ہو۔ میں نے تہانے کی فضا کو دیکھا۔ موم بتی کی مدھم روشنی میں تہانے کا ماحول اور زیادہ پراسرار لگنے لگا تھا۔ تہانے کی چھت زیادہ اونچی نہیں تھی۔ چھت سے لے کر فرش تک 6-7 ستون کھڑے تھے۔ ایک جگہ 2 ستونوں کے درمیان پتھر کا ایک کافی بڑا تخت بنا ہوا تھا۔ تخت کے پیچھے دیوار کے ساتھ لوہے کے 3-4 رنگدار چھلے لگے ہوئے تھے جن کے درمیان لوہے کی بڑی میخیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ روہنی نے مجھے وہ زنجیریں دکھاتے ہوئے کہا، میری پیاری سہیلی درگا نرتکی کو ظالم راجہ کے حکم سے ان زنجیروں کے ساتھ باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ظالم راجہ درگا سے اپنے ساتھ بے وفائی کرنے کا بڑی سنگ دلی سے بدلہ لے رہا تھا۔ 1 مہینے تک درگا کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کے بعد آخر راجہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا، کیا اس کی لاش کو یہاں دبا دیا گیا تھا؟ روہنی نے کہا، نہیں، لاش کو راجہ کے حکم سے جنگل میں جلا کر اس کی ہڈیاں راجستھان کے صحراؤں میں جگہ جگہ بکھیر دی گئی تھیں۔ روہنی یہ بتانے کے بعد خاموش ہو گئی۔ شاید وہ اپنی پرانی سہیلی کی سوگوار یادوں میں ڈوب گئی تھی۔ میں بھی خاموش ہو گیا تھا۔ روہنی میرے بالکل قریب ایک ستون کے پاس بیٹھی تھی۔ ہمارا رخ پتھر کے تخت کی طرف تھا۔ اچانک روہنی ایسے چونک سی پڑی جیسے اسے تہانے میں کسی تیسرے شخص کی موجودگی کا احساس ہوا ہو۔ میں کچھ کہنے لگا تو روہنی نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ روہنی نے اپنی گردن کو ایک جانب تھوڑا سا ایسے جھکا لیا تھا جیسے کسی آواز کو سننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں بھی ہمتن گوش ہو کر کسی غیبی آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگا، مگر ابھی تک وہاں مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی تھی۔ تہانہ زمین کے کافی نیچے جا کر بنایا گیا تھا اور وہاں قبر ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سناٹے میں اچانک مجھے ایسی آواز سنائی دینے لگی جیسے کوئی ٹھنڈے سانس بھر رہا ہو۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ٹھنڈی آہوں کی یہ آواز روہنی نے بھی سن لی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کو آہستہ سے دبایا جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ آواز تم سن رہے ہو؟ میں بھی سن رہی ہوں۔ ٹھنڈی آہوں کی آواز جیسے آہستہ آہستہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ روہنی نے میرے بازو کو پکڑا، خود بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور مجھے بھی اٹھا لیا۔ ہم ستون کے پاس موم بتی کی روشنی میں کھڑے تھے اور ہماری نظریں سامنے پتھر کے تخت کی جانب تھی۔ ٹھنڈے سانسوں کی آواز ہمارے اتنے قریب ہو گئی کہ مجھے لگا جیسے کوئی بالکل میرے کان کے قریب آ کر ٹھنڈے سانس بھر رہا ہے، بڑے درد بھرے انداز میں ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے۔ اس وقت مجھ پر واقعی بہت زیادہ خوف طاری ہو چکا تھا۔ ٹھنڈے سانس بھرنے کی آوازیں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگیں، یہاں تک کہ وہ مدھم ہو گئیں جیسے بہت دور سے آ رہی ہوں۔ پھر اچانک ایک ہولناک چیخ سے میں لرز گیا اور روہنی کے ساتھ لگ گیا۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی اور ایسی اذیت ناک چیخ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر کسی عورت کے کراہنے کی آواز آنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے
کسی بدنصیب عورت کو ذبح کیا جا رہا ہے اور اس میں اتنی بھی سخت باقی نہیں رہی کہ وہ لفظ بھی منہ سے نکال سکے۔ یہ اذیت ناک ڈراؤنی کراہیں بھی آہستہ آہستہ غائب ہو گئیں۔ اب تہانے کی فضا میں ایسا سناٹا چھا گیا جس میں موت کی دہشت تھی۔ شاید میرے ساتھ کھڑی روہنی کہ یہ محسوسات نہ ہوں، مگر میں ایک زندہ اور زندگی سے محبت کرنے والے انسان کی حیثیت سے ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ روہنی بالکل ساکت کھڑی تھی اور اس کی نگاہیں تخت کے پیچھے سامنے والی دیوار پر لگی تھی۔ میں بھی اس دیوار کو دیکھنے لگا۔ اچانک دیوار پر ایک سایہ سا لہرا کر غائب ہو گیا۔ یہ سایہ روہنی نے بھی ضرور دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی یہ سایہ غائب ہوا، روہنی نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا، درگا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں روہنی ہوں، تمہاری سہیلی روہنی۔ جس زمانے میں درگا روہنی کی سہیلی تھی، اس زمانے میں ابھی روہنی کی شادی مغل صوبیدار سے نہیں ہوئی تھی اور وہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی۔ روہنی نے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور مغل شہزادے نے اس کا نام سلطانہ رکھا تھا۔ میں غیر شعوری طور پر سامنے والی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک عورت کی خشک اور ویران سی آواز سنائی دی، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ظاہر ہے یہ بدرو درگا ہی کی آواز تھی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے اسے روہنی کا وہاں آنا ناگوار گزرا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ میں روہنی کے ساتھ تھا، جس کا تعلق زندہ انسانوں کی دنیا سے تھا۔ اتنا مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ بدرو ہیں اپنی دنیا میں انسانوں کی مداخلت پسند نہیں کرتی، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا انسان غلطی سے ان کی دنیا کی حدود میں داخل ہو جائے تو پھر اس سے چمٹ جاتی ہیں اور اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک اس کی جان نہیں لے لیتی۔ روہنی بھی اس نقطے کو سمجھ گئی تھی۔ شاید روہنی کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا کہ اسے مجھے ساتھ لے کر وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے درگا کی بدرو سے مخاطب ہو کر وضاحت کرنے کے انداز میں کہا، درگا، تم دیکھ رہی ہو جو انسان میرے ساتھ آیا ہے وہ شہزادہ شیروان ہے۔ درگا بدرو ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر اس کی آواز آئی، یہ تمہارا شہزادہ شیروان نہیں ہے، یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو، یہ اس کا ہم شکل ایک اجنبی انسان ہے۔ روہنی نے کہا، درگا، میں مانتی ہوں کہ یہ میرے مرے ہوئے خاوند کا ہم شکل ہے، مگر اس نے میری آتما کو پجاری رگھو کی قید سے رہائی دلا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اسے میری مدد کرنے کی یہ سزا مل رہی ہے کہ پجاری رگھو اس کی جان کا دشمن بن گیا ہے اور مجھے دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا فرض بن گیا ہے کہ میں اس کی جان کی حفاظت کروں اور اسے پجاری رگھو کے انتقام سے بچاؤں۔ درگا کی بدرو نے پہلے تو کوئی جواب نہ دیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں سے جا چکی ہے، لیکن روہنی کو درگا کی بدرو کی موجودگی کا احساس تھا۔ وہ خاموش کھڑی درگا کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ جب درگا کی خاموشی طول پکڑ گئی تو روہنی نے کہا، درگا، میری پیاری بہن، مجھے معلوم ہے تم یہاں موجود ہو، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم خاموش کیوں ہو؟ درگا بدرو کی خشک آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اس نے کہا، روہنی، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ روہنی نے کہا، درگا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیا تم میری مدد کرو گی؟ ایک بار پھر تہانے میں خاموشی چھا گئی۔ درگا بدرو کی آواز آئی، کس قسم کی مدد چاہتی ہو؟ روہنی نے کہا، یہ بات تم سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جب سے میں اس کی قید سے آزاد ہوئی ہوں، پجاری رگھو مجھے دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کئی خطرناک کوششیں کر چکا ہے۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ اگر اس بار میں اس کے قبضے میں چلی گئی تو میری کبھی مکتی نہیں ہوگی اور میں قیامت تک اس کی قید میں بے بس ہو کر پڑی رہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آزاد کرنے کی وجہ سے پجاری رگھو میرے ساتھی شیروان کا بھی دشمن بن گیا ہے اور وہ اس پر 4 مرتبہ قاتلانہ حملے کر چکا ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ آج زندہ نہ ہوتا، مگر میں اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ درگا کی بدرو نے روہنی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، روہنی، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ روہنی نے بھی بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا، پجاری رگھو کے آگ میں جل کر ختم ہو جانے میں ہی میری مکتی ہے، میری نجات ہے، لیکن میں اس کی طلسمی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر مجھے اس کی کسی کمزوری کا پتہ چل جائے تو پھر میں اس کو آسانی سے ختم کر سکتی ہوں۔ تم پجاری رگھو کو اس کی اور اپنی زندگی کے دوران میں جانتی تھی اور موت کے بعد تم اس کے بارے میں زیادہ پتہ چل گیا ہوگا۔ کیا تم مجھے اس کی کوئی کمزوری بتا سکتی ہو؟ میں یہی معلوم کرنے تمہارے پاس آئی ہوں۔ درگا بدرو نے حسب معمول کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، پجاری رگھو کی طاقت کا راز موت کے دیوتا یمدود کی وہ مورتی ہے جو اس نے پجاری رگھو کو خوش ہو کر دی تھی۔ اس مورتی پر یمدود کا منتر لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی ذریعے سے وہ مورتی تمہارے پاس آ جاتی ہے تو تم پجاری رگھو پر اپنی کم طلسمی طاقت سے بھی فتح حاصل کر لو گی۔ یمدود کی یہ مورتی پجاری رگھو نے کہاں رکھی ہوئی ہے؟ کیا تم بتا سکتی ہو؟ روہنی کے سوال کے جواب میں درگا بدرو بولی، میں اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ روہنی کے سوال کے جواب میں درگا بدرو بولی، اس کا کسی کو علم نہیں ہے، یہ تمہیں خود معلوم کرنا ہوگا۔ میرا وقت ختم ہو گیا، میں جاتی ہوں۔
रोहिणी ने जल्दी से कहा, मुझे एक आखिरी बात बता दो दुर्गा। बोलो, मैं सुन रही हूँ, दुर्गा बदरू ने कहा। रोहिणी कहने लगी, तुम्हें मालूम ही है कि मैं बदरूहों की इस दुनिया में दाखिल नहीं हो सकती जिसका सरदार पुजारी रघु है। क्या तुम्हें मालूम है कि पुजारी रघु अपनी बदरूहों की दुनिया से निकलकर कब इंसानों की दुनिया में आता है और अपना ठिकाना कहाँ बनाता है? दुर्गा बदरू ने जवाब दिया, मैं इतना जानती हूँ कि पुजारी रघु की बदरू महीने में एक बार उस शमशान घाट की यात्रा करने जरूर जाती है जहां मरने के बाद उसके मुर्दा जिस्म को चिता की आग में जलाया गया था। ये वो दिन होता है जिसकी रात पुजारी रघु के मुर्दे को चिता की आग में जलाया गया था। रोहिणी ने जल्दी से पूछा, मुझे ये भी बताती जाओ कि ये शमशान घाट किस शहर में है? दुर्गा बदरू ने कहा, पुजारी रघु के मुर्दे को आज से 300 साल पहले जलाया गया था। उस जमाने में मंदिरों की नगरी मथुरा नगरी भी एक छोटा सा गांव हुआ करती थी। मथुरा नगरी के पूरब में एक शमशान घाट हुआ करता था। पुजारी रघु को उसी शमशान घाट में अग्नि देवी के शूलों के सुपुर्द किया गया था। आज ये शमशान घाट खंडर बन चुका है और वहां कोई मुर्दा नहीं जलाया जाता। पुजारी रघु हर महीने की 16वीं तारीख को वहां आता है और 3 रातें शमशान घाट के 16 फेरे लगाता है। उस वीरान शमशान घाट से कुछ दूर जंगल में एक अंधा कुआं है। पुजारी रघु की बदरू उस कुएं को अपना ठिकाना बनाती है। रोहिणी ने दुर्गा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, दुर्गा, बस मुझे तुमसे यही कुछ पूछना था, अब मैं जाती हूँ। दुर्गा बदरू की आवाज आई, रोहिणी एक बात से होशियार रहना, बदरूहों के दूसरे कबीले की सरदारनी काली बदरू पुजारी रघु की मुंह बोली बहन है और पुजारी रघु की बदरू जब शमशान घाट की यात्रा करने इंसानों की दुनिया में आती है तो काली के राक्षस उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ आते हैं। मैं उसे होशियार रहूंगी। तुम्हारा शुक्रिया दुर्गा। दुर्गा बदरू की अचानक गुस्सीली आवाज बुलंद हुई, अब इस मनुष्य जाति को लेकर यहाँ से निकल जाओ। रोहिणी ने मेरा बाजू पकड़ा और हम जल्दी से जीना तय करके तहखाने से निकल आए। महल के ऊपर वाले कमरे में आने के बाद रोहिणी कहने लगी, दुर्गा को तुम्हारा मेरे साथ वहां आना बुरा लगा था क्योंकि बदरूहें वैसे भी जिंदा इंसानों को सख्त नापसंद करती हैं। दूसरी अहम बात यह थी कि तुम मुसलमान भी हो। मैंने कहा, मगर तुम भी तो मुसलमान हो चुकी हो, फिर दुर्गा की बदरू ने तुम्हें कैसे गवारा कर लिया? रोहिणी कहने लगी, मुसलमान होने से पहले बचपन से जवानी और शादी के वक्त तक का अरसा जब मैं हिंदू थी हम दोनों ने एक साथ गुजारा था। बस दुर्गा उसी दोस्ती का लिहाज रखे हुए थी और इसी की पालना कर रही थी। रात ढलने लगी थी। जयपुर के उस वीरान महल में अब हमारा कोई काम नहीं था। हम महल के सदर दरवाजे से बाहर निकले तो पहरे पर मौजूद चौकीदारों में से हमें कोई भी देख ना सका क्योंकि हम गैबी हालत में थे। सुबह के इंतजार में हम एक झील किनारे बारादरी में आकर बैठ गए। मैंने रोहिणी से कहा, मैं नहाना चाहता हूँ, मुझे गैबी हालत से इंसानी शक्ल में वापस ले आओ। रोहिणी ने यह खास मंत्र पढ़कर फूका और मैं अपनी ज़ाहिरी इंसानी शक्ल सूरत में वापस आ गया। रोहिणी ने कहा, तुम झील में उतरकर नहा लो, मैं यहीं बैठी हूँ। झील किनारे सीढ़ियाँ बनी हुई थी। मेरे पास वहाँ तौलिया साबुन तो था नहीं, वैसे ही जिस्म को अच्छी तरह से मलकर गुसल किया और कपड़े पहनकर बारादरी में आ गया। आज कार्तिक के महीने की 14 तारीख है। 2 दिन बाद रात को पुजारी रघु की बदरू मथुरा के शमशान घाट पर आएगी। हमें वहाँ आज ही पहुँच जाना चाहिए। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था? एतराज़ होता भी तो मेरे एतराज़ की कोई अहमियत नहीं थी। बदरूहों के आसेब के जिस चक्कर में फंस गया था अब उसे हर हालत में मुझे पूरा करना ही था। मैंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। रोहिणी बोली, हम आज और कल का दिन मथुरा शहर में गुजारेंगे। हम वो अंधा कुआं भी देखेंगे जिसमें पुजारी रघु की बदरू अपना ठिकाना बनाएगी। मैंने रोहिणी से कहा, मैं बार बार गायब होने से तंग आ चुका हूँ, क्यों ना हम आम इंसानों की तरह इस बार रेलगाड़ी में सफ़र करें। रोहिणी कहने लगी, तुम्हें तंग नहीं आना चाहिए, अभी तो हमारी खतरनाक मुहिम शुरू ही हुई है, अभी तो हमें न जाने क्या कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा, वो मैं जानता हूँ, इसके लिए मैंने अपने को तैयार कर लिया, लेकिन इस वक्त मेरा दिल ट्रेन में आम लोगों के साथ सफ़र करने को चाह रहा है। रोहिणी बोली, ठीक है, अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। यहीं से हम रेलवे स्टेशन पर चलते हैं। जयपुर के कदीम महलात वाले इलाके से निकलकर हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उस वक्त रोहिणी भी आम इंसानी शक्ल सूरत में थी, मैं भी अपनी इंसानी शक्ल में था। रोहिणी इस बार जब गैबी हालत से जिंदा औरत के रूप में जाहिर हुई थी तो उसने कांसी रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। मैंने पूछा, तुमने शलवार कमीज़ क्यों तब्दील कर ली? उसने कहा, हम मंदिरों के शहर मथुरा जा रहे हैं। शलवार कमीज़ को यहाँ मुसलमानों का लिबास समझा जाता है, इसलिए मैंने हिंदू औरतों की तरह साड़ी पहन ली है। मालूम हुआ है कि 1 घंटे बाद भोपाल से एक ट्रेन आ रही है जो मथुरा से होती हुई दिल्ली जाएगी। मैंने रोहिणी से कहा, मुझे कुछ पैसे दो, मैं ट्रेन के 2 टिकट ले आऊँ। रोहिणी ने अपनी मुट्ठी खोलकर कहा, टिकट का मैंने इंतज़ाम कर लिया हुआ है। रोहिणी की हथेली पर ट्रेन के 2 टिकट थे। मैंने टिकट लेकर उन्हें गौर से देखा। ये फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के टिकट थे।
اور ان پر اس روز کی تاریخ پڑی ہوئی تھی۔ مجھے کوئی تعجب نہ ہوا، مجھے معلوم تھا کہ روہنی بدرو ایسا کر سکتی ہے۔ میں نے ایک ٹکٹ روہنی کو دے دیا اور ایک ٹکٹ اپنے پاس رکھ لیا، اور ہم پلیٹ فارم پر ایک طرف بیٹھ کر متھرا جانے والی ٹرین کا انتظار کرنے لگے۔ دن کا وقت تھا، جے پور کے اسٹیشن پر مسافروں کی کافی ریل پیل تھی۔ ہم خاموش بیٹھے مسافروں کو آتے جاتے دیکھ رہے تھے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، ٹرین آ گئی۔ فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں ایک ادھیڑ عمر یورپین جوڑا پہلے سے بیٹھا تھا۔ میں اور روہنی بھی آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین چل پڑی۔ ٹرین جے پور کے اسٹیشن سے نکلی تو سامنے بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر یورپی جوڑے نے بڑی تھرمس میں سے چائے نکالی، اور آدمی نے انگریزی میں ہم سے پوچھا، کیا آپ چائے پیئیں گے؟ روہنی نے مسکراتے ہوئے انگریزی ہی میں کہا، جی نہیں شکریہ۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ بدروہیں دنیا کی ہر زبان بول اور سمجھ لیتی ہیں۔ روہنی جس زمانے میں زندہ تھی اور ریاست کی ملکہ تھی، اس زمانے میں ابھی ہندوستان میں انگریز نہیں آئے تھے، مگر روہنی انگریزی زبان سمجھ اور بول لیتی تھی۔ انگریز مرد کی عمر 50 کے قریب تھی، اتنی ہی عمر اس کی انگریز بیوی کی ہوگی۔ انگریز مرد نے کہا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں تو دلی جانا ہے۔ روہنی نے کہا، ہم متھرا تک جا رہے ہیں، مندروں کی یاترا کرنے۔ انگریز مرد نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام ایڈم سمتھ ہے، میں دلی میں ہیرے جواہرات کا بزنس کرتا ہوں۔ یہ میری بیوی ایلس ہے، ہم دلی جا رہے ہیں۔ ایلس ہماری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، دونوں کے چہروں پر بڑی معصومیت تھی۔ ٹرین راجستھان کے صحرائی ٹیلوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ میل ٹرین تھی، اس نے ایک اسٹیشن چھوڑ دیا اور آگے نکل گئی۔ دوسرا اسٹیشن آیا تو ٹرین رک گئی۔ وہاں سے 2 دیہاتی ہمارے ڈبے میں سوار ہو گئے۔ یہ دونوں دیہاتی ہٹے کٹے تھے، اور ان میں سے ایک کی جودھ پوری اسٹائل کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، آنکھیں سرخی مائل رنگت کی تھی، اور ایک دیہاتی نے چمڑے کا تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ ہم نے اس کی طرف حیران ہو کر دیکھا، کیونکہ وہ فرسٹ کلاس کے مسافر لگتے نہیں تھے۔ انگریز مرد نے ہندوستانی زبان میں ان سے کہا، بابا لوگ، یہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے۔ مونچھوں والے دیہاتی نے ذرا غصے سے جواب دیا، ہمارے پاس فرسٹ کلاس کے ٹکٹ ہیں۔ اس کے بعد کسی نے ان سے کچھ نہ کہا، کیونکہ ہو سکتا تھا ان کے پاس فرسٹ کلاس کے ہی ٹکٹ ہوں۔ ٹرین اسٹیشن سے روانہ ہو گئی۔ جب ٹرین ویران علاقے میں پہنچی تو ان پراسرار دیہاتیوں میں سے ایک باتھ روم میں گھس گیا۔ تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا دیہاتی بھی اٹھ کر باتھ روم کے پاس کھڑا ہو گیا، جیسے اپنے ساتھی کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اتنے میں باتھ روم میں سے پہلے والا دیہاتی، جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ باہر نکلتے ہی اس نے پستول کا رخ ہماری طرف کر دیا اور گرجدار آواز میں کہا، خبردار، اگر کسی نے گاڑی کی زنجیر کھینچنے کی کوشش کی تو اسے وہیں ڈھیر کر دوں گا۔ اس دوران دوسرے دیہاتی نے بھی اپنی صدری کے اندر سے پستول نکال لی۔ انگریز مرد اور عورت پہلے تو گھبرا گئے، پھر انگریز مرد نے ہندوستانی میں کہا، بابا لوگ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ مونچھوں والے دیہاتی نے کہا، ابھی پتہ چل جائے گا کس کے پاس کیا ہے۔ اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، ان سب کی تلاشی لو۔ یہ دونوں ڈاکو تھے، یہ بات ثابت ہو گئی تھی۔ میں نے روہنی کی طرف دیکھا، روہنی نے مجھے آنکھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ان ڈاکوؤں کو ان کی موت اس ڈبے میں لے آئی تھی۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیسے ایک اپارٹمنٹ میں ڈاکہ ڈالنے آ گئے، جہاں ایک انتہائی خطرناک بدرو پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک ڈاکو انگریز جوڑے کے سامان کو جلدی جلدی کھول کر دیکھنے لگا۔ انگریز عورت کے اٹیچی کیس میں سے جواہرات کا ایک قیمتی ہار نکل آیا۔ اسے دیکھ کر دونوں ڈاکوؤں کی آنکھیں کھل گئیں۔ مونچھوں والے ڈاکو نے اب ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا، تم بھی نکالو جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ روہنی نے بڑی پرسکون آواز میں کہا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک ڈاکو نے ہنس کر دوسرے سے کہا، بھیکو، یہ تو کن سندری ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو چلو اسی کو اٹھا کر ساتھ لے چلتے ہیں۔ دوسرے ڈاکو بھیکو نے کہا، ارے اس کی تلاشی تو لو، اس نے بھی اپنی انگیا میں ہیرے جواہرات نہ چھپا رکھے ہوں۔ پہلا ڈاکو فوراً روہنی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے روہنی کے بلاؤز پر ہاتھ ڈالا، روہنی نے اسے پیچھے دھکیل دیا اور کہا، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ خاموشی سے انگریز عورت کا ہار اسے واپس کر دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ڈاکو کہا لگا کر ہنس پڑا، بولا، بھیگو رے بھیگو، یہ کیا کہتی ہے؟ دوسرے ڈاکو بھیگو نے کہا، یہ کہتی ہے مجھے اسی طرح اٹھا کر اپنے ساتھ لے چلو، میں تم سے بیاہ کروں گی۔ دونوں ڈاکو ایک بار پھر کہے لگا کر ہنسے۔ تب میں نے غصہ کھا کر کہا، تم جانتے نہیں کہ ہم کون ہیں؟ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ انگریز عورت کا ہار اسے واپس کر دو اور ڈبے سے باہر چھلانگے لگا دو۔ لیکن اس قسم کی باتوں کا ان عادی جرائم پیشہ ڈاکوؤں پر اثر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بوڑھا انگریز جوڑا ہماری طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور یہی سوچ رہا ہوگا کہ ہمیں ڈاکو ضرور مار ڈالیں گے، مگر ان بیچاروں کو کیا خبر تھی کہ خود ڈاکوؤں کو موت گھیر کر وہاں لے آئی ہے۔ میں نے روہنی کے چہرے پر بڑے خوخار قسم کے تاثرات کو ابھرتے دیکھ لیا تھا۔ کم سے کم مجھے روہنی کی آنکھوں میں بدروحوں والی ہیبت نظر آ گئی تھی۔ جیسے ہی ایک ڈاکو روہنی کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، روہنی ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور فوراً غائب ہو گئی۔
ڈاکو اور انگریز میاں بیوی حیرت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، مگر میں روہنی کو دیکھ رہا تھا، وہ وہیں میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس نے منتر پڑھ کر مجھ پر پھونکا، پھر میں بھی غائب ہو گیا۔ اب ہم انگریز میاں بیوی اور ڈاکوؤں کو دیکھ رہے تھے، مگر وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ڈاکوؤں پر ہم دونوں کے غائب ہونے سے دہشت طاری ہو گئی۔ دونوں ڈاکو ہندو تھے، دونوں ہاتھ باندھ کر گڑ گڑانے لگے، کالی میاں ہمیں क्षमा کر دے، کالی میاں ہمیں क्षमा کر دے۔ مگر ان کی موت کا وقت آن پہنچا تھا۔ میں نے روہنی کی آنکھوں میں اس کے بلاؤز پر ڈاکو کے ہاتھ ڈالنے کے بعد جو بھیانک شعلے اٹھتے دیکھ لیے تھے، انہیں ان دونوں ڈاکوؤں کی موت ہی بجھا سکتی تھی۔ روہنی نے ڈاکو سے کہا، عورت کا ہار اسے واپس کر دو۔ مونچھوں والا ڈاکو بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دونوں ڈاکوؤں نے کہا، ابھی دیتا ہوں کالی میاں، اور اس نے صدری میں سے قیمتی جواہرات کا ہار نکال کر انگریز عورت کے حوالے کر دی اور ہاتھ باندھ کر بولا، क्षमा کر دو کالی میاں، क्षमा کر دو۔ مگر معافی کا وقت گزر چکا تھا۔ ایک بجلی سی چمکی، روہنی کا ایک ہاتھ اوپر کو اٹھا اور دونوں ڈاکوؤں کی گردنیں کٹ گئیں۔ ان کے سر کمپارٹمنٹ کے فرش پر گر پڑے، دھڑ دوسری طرف گر پڑے اور خون کے چھینٹے ڈبے کی دیواروں اور سیٹوں پر پڑنے لگے۔ انگریز مرد اور عورت دونوں ڈرے ہوئے بیٹھے تھے۔ روہنی نے ان کی طرف متوجہ ہو کر انگریزی میں کہا، پولیس تم لوگوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گی کیونکہ اس ڈبے میں کچھ نہیں ہوا۔ میں دونوں ڈاکوؤں کی لاشیں غائب کر رہی ہوں۔ روہنی نے اپنے ہاتھ کا اشارہ فرش پر پڑے ڈاکوؤں کے خون آلود سروں اور دھڑوں کی طرف کیا، اور دوسرے لمحے وہاں کچھ نہیں تھا۔ دونوں ڈاکوؤں کی لاشیں اور دیواروں پر فرش پر گرا ہوا ان کا خون غائب ہو گیا تھا۔ روہنی نے مجھے بازو سے پکڑا اور ہم چلتی ٹرین کی کھلی کھڑکی میں سے باہر نکل گئے۔ باہر نکلتے ہی ہم ہوا میں اڑنے لگے۔ روہنی نے مجھے کہا، میں اس لیے انسانوں کے درمیان کبھی نہیں گئی اور نہ جانا چاہتی ہوں۔ آج کا انسان دوسرے انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، قتل کرتا ہے۔ میں نے سوچا کہ روہنی اگرچہ ایک بدرو ہے، مگر اس کی بات میں کسی قدر سچائی ہے۔ ہم اس طرف پرواز کر رہے تھے جس طرف ٹرین جا رہی تھی۔ چلتی ٹرین کی کھڑکی سے باہر نکلتے ہی روہنی نے غیبی حالت میں اتنی تیزی سے پرواز شروع کر دی تھی کہ ٹرین ہمارے پیچھے مجھے ایک سیاہ دھبے کی طرح دکھائی دی، اور دوسرے لمحے یہ سیاہ دھبا بھی غائب ہو گیا۔ جے پور سے دلی کی طرف جائیں تو راستے میں پہلے آگرہ کا بڑا اسٹیشن آتا ہے، اس کے بعد متھرا آ جاتا ہے۔ ہم چند منٹ کے بعد آگرہ شہر کے اوپر سے گزر رہے تھے۔